الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.79 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 79 لیسن، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 76۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا، اذا کا روٹ ورڈ ہے الف دال الف، معنی اور جب، اینڈ وین۔ لقو روٹ ورڈ لام قاف یا سے، معنی وہ ملتے ہیں، دے میٹ۔ الذین روٹ ورڈ الف لام لام دال یا سے ہے، معنی جو لوگ، دوز ہو۔ آمنو روٹ ورڈ الف میم نون سے ہے، معنی ایمان لائے، بلیو۔ قالو قاف واو لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی وہ کہتے ہیں، دے سے۔ آمنا روٹ ورڈ الف میم نون سے ہے، معنی ہم ایمان لائے، وی ہیو بلیوڈ۔ وَإِذَا روٹ ورڈ الف دال الف سے ہے، معنی اور جب، اینڈ وین۔ خلا روٹ ورڈ خا لام واو سے ہے، تنہا ہوتے ہیں، میٹ ان پرائیویٹ۔ بعضهم با عین ضاد سے روٹ ورڈ ہے، ان کے بعض، سم آف دیم۔ الا روٹ ورڈ الف لام یا سے ہے، معنی پاس، وتھ۔ بعض با عین ضاد سے روٹ ورڈ ہے، معنی بعض، سم ادرس۔ قالو روٹ ورڈ آف واو لام سے ہے، وہ کہتے ہیں، دے سے۔ اتحدثونہم ہا دال سا سے روٹ ورڈ ہے، کیا بتلاتے ہو انہیں، ڈو یو ٹیل دیم۔ بما روٹ ورڈ با میم الف سے ہے، معنی جو، واٹ۔ فتح روٹ ورڈ فا تا ہا سے ہے، ظاہر کیا، ہیز ڈسکلوزڈ اور ریویلڈ۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ علیکم روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے، معنی تم پر، ٹو یو۔ لیحاجوکم ہا جیم جیم سے روٹ ورڈ ہے، تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، سو دیٹ دے آرگیو وتھ یو۔ بھی با سے روٹ ورڈ ہے، اس کے ذریعے، دیر وتھ۔ عندہ روٹ ورڈ عین نون دال سے، معنی سامنے، بیفور۔ ربکم را با با سے روٹ ورڈ ہے، تمہارا رب، یور لارڈ۔ افلا لام الف سے روٹ ورڈ ہے، تو کیا تم نہیں، دین ڈو یو ناٹ۔ تعقلون عین قاف لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی سمجھتے، انڈرسٹینڈ۔ یہاں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم کہتے ہیں کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ تم پر حجت لائیں اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے۔ افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن باٹم پر دیکھیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا بتلاتے ہو انہیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ تم پر حجت لائیں اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے، تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا and when they meet those who believe، قَالُوا آمَنَّا they say we believed۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ but when they meet each other in private، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم they say do you tell them، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ what Allah has revealed to you،
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, that they may argue with you before your Lord. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, do you not then understand? Complete translation دیکھیں. And when they meet those who believe, they say we believed. But when they meet each other in private, they say, do you tell them what Allah has revealed to you, that they may argue with you before your Lord? Do you not then understand? تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں. یحاجوکم محاجہ سے ہے معنی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا، مناظرہ کرنا اور مجادلہ کرنا، یعنی اس طرح سے آرگیو کرنا کہ ہم سامنے والے پر جیت جائیں. حجتن کے معنی غالب آنا ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے. یعنی اپنے بات کے حق میں اگر ہم کوئی دلیل دیں، کوئی صحیح دلیل دیں تو ہم سامنے والے پر غالب آ جاتے ہیں اپنی گفتگو میں. اس لیے دلیل کو حجت کہتے ہیں، یعنی حجت وہ دلیل ہے جس سے دشمن پر غلبہ پایا جاتا ہے. لیحاجوکم بہ، تاکہ تم پر حجت پکڑیں، استدلال کریں اس سے. یعنی یہودی لوگ اپنے ہی یہودی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تورات کے راز مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ کہیں وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے، تم سے استدلال کریں گے اللہ کے ہاں، یہ کہنا چاہتے ہیں. فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا، ظاہر کر دیا، بتلا دیا، یعنی ڈسکلوز کر دیا. شان نزول دیکھیں یہ آیت کیسے ماحول میں نازل ہوئی، کیسے حالات میں نازل ہوئی. یہودیوں کا ایک غیر متعصب گروہ مسلمانوں کو تورات میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتا دیتا تھا. انہیں یہودیوں میں ایک ایسا بھی گروپ تھا جو تھوڑا سا سمپلیسٹی مینٹین کرتے تھے اور غیر متعصب تھے، یعنی ان کا مائنڈ بیاس نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں کو حق بات بتا دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں. چنانچہ سرکردہ یہودیوں نے اس گروہ کو روکا، یعنی جو لیڈرز تھے یہودیوں کے، جو علماء تھے، وہ لوگ ٹھٹک گئے ان سیدھے سادے یہودیوں کی اس حرکت سے. تو انہوں نے یعنی لیڈرز نے ان یہودیوں کو روکا. تورات میں مذکور یعنی جو مینشنڈ ہے، اسپیسیفائڈ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سر عام بیان نہ کیا کرو کہ کہیں مسلمان انہیں اللہ کے سامنے حجت بنائیں. یعنی علماء یہ کہہ رہے ہیں سیدھے سادے یہودیوں سے کہ تم تورات میں مینشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، ان کا جو ذکر ہے، ان کی جو تفصیل ہے، اس کو مسلمانوں کے آگے ظاہر نہ کرو کہ کہیں وہ اللہ کے سامنے حجت قائم کر لیں گے. حجت اس بات کی کہ جب یہودیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس حق بات پہنچ چکی تھی تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے، یہ حجت قائم ہو سکتی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اس طرح کی ان کی حرکتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا. اس آیت کی تفسیر دیکھیں. ان لوگوں نے خفیہ تنظیم قائم کر رکھی تھی اور وہ منظم انداز میں منافقت سے کام لیتے تھے. یعنی باضابطہ ان کا ایک ایسا گروپ تھا جو ہیپوکریسی سے کام لیتا تھا، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ان کا عمل ہوا کرتا تھا. جب مسلمانوں سے ملتے تو ایمان کا اظہار کرتے تھے، یعنی ان میں سے جو مسلمانوں سے ملتے تھے وہ مسلمانوں سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. چونکہ اسلام کی طاقت مدینے میں ان دنوں بڑھ رہی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ بظاہر مسلمان ہو جائیں تو شاید ان کے مسلمان ہونے سے ان کو دنیاوی مفاد کچھ حاصل ہو جائے. اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص بے خیالی میں راز کی باتیں مسلمانوں کو بتا دے. اور پھر وہ جب آپس میں ملتے تھے یعنی میٹنگز وغیرہ کرتے تھے تو یہ چیک کر لیتے تھے کہ کہیں کوئی نادانی میں ان کے پاس ان کی کتابوں میں جو حق ہے مسلمانوں کو تو نہیں بتا رہا ہے. چنانچہ اگر کوئی بھولے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ان کی آمد کے بارے میں تورات کی پیشن گویاں بیان کر دے تو تنظیم اس کو ملامت کرتی تھی. یعنی جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے عمل کو چیک کرتے تھے کہ کون کیا مسلمانوں کے سامنے ڈسکلوز کر رہا ہے، اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ چند یہودی نادانی میں یہ حرکت کر رہے ہیں کہ تورات میں موجود حق باتوں کو لوگوں کے سامنے خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، تو ایسے یہودیوں کے علماء ملامت کرتے تھے، کہتے تھے جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟
सूरह बकरा की इस आयत से यहूदी मुनाफिकों की मुनाफिकत का बयान शुरू हो रहा है। यानी इस आयत और इस आयत के बाद बहुत सारी आयतों तक ये सिलसिला चलता है कि यहूदियों के आमाल, उनकी मुनाफिकत यानी उनकी हिपोक्रेसी जो रही है अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूलों के साथ, अल्लाह की किताबों के साथ, यहाँ तक कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान के साथ, इन तमाम बातों का तज़किरा शुरू होता है इस पर्टिकुलर आयत से, यानी जो कि इस वीडियो में फोकस की जा रही है। यानी जब मुसलमानों से मिलते हैं तो ये जाहिर कर बैठते हैं कि हम तो सच्चे दिल से इस रसूल पर ईमान लाए हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां हमारी किताब में मज़कूर हैं वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। यानी जाहिर ऐसा करते हैं कि वो हक़ को कबूल करने वाले हैं। उनकी ऐसी बातों पर दूसरे यहूदी उनको मलामत करते कि तुम मुसलमानों को ऐसी बातें बताकर अपना राज अफशा कर रहे हो, तुम्हारे इन्हीं अफवाह से वो तुम्हारे मज़हब की तरदीद करेंगे और तौरात की वो आयत जिनका तुम उनसे जिक्र करते हो उन्हीं आयत से वो तुम पर हुज्जत कायम कर देंगे। यानी यहूदियों में दो किस्म के लोग थे, एक तो वो जो सीधे सादे तरीके से जो सादगी में हक बात मुसलमानों को बता देते थे, और वो दूसरा ग्रुप जो मुनाफिकत में ज़्यादा कट्टर था, वो ग्रुप यानी वो ग्रुप इन सीधे सादे यहूदियों को मलामत करता था कि वो इस तरह से ना करें कि अगर मुसलमान हक बात से वाकिफ़ हो जाएं, तौरात की तालीमात से वाकिफ़ हो जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र मज़कूर है अगर वो उससे वाकिफ़ हो जाएं तो फिर अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन वो यहूदियों से हुज्जत करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इनके अमल के ताल्लुक़ से, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी थी वो उन्हें पहचानते हैं। यानी यहाँ पर जिक्र यहूदियों का हो रहा है कि हमने उनको किताब दी थी, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, क्योंकि उनकी किताब में इतने सारे सिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए थे कि वो बहुत आसानी से पहचान गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो अल्लाह के रसूल हैं, वो आखिरी रसूल हैं जिनका जिक्र उनकी किताब में बकसरत आया है। ऐसे पहचानते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक कुछ लोग उनमें से हक़ को छुपाते हैं और वो जानते हैं। यानी जो लोग तौरात का इल्म रखते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो ऐसे पहचान गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जैसे कि वो अपने बेटे को जानते हैं कि वो उन्हीं का बेटा है। लेकिन ये बात का इल्म रखने के बावजूद भी वो हक़ को छुपाते थे। हक़ को छुपाने की एक अहम वजह सूरह बकरा में ही बताई गई कि वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में पैदा हो, चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उनको रद्द करने की एक वजह ये भी थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि अल्लाह का फजल उनके अलावा किसी और पर उतर जाए। दरअसल उनकी फितरत नहीं था कि वो हर नबी को झुटलाते थे, हर किताब को झुटलाते थे। अगर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटलाया तो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। इससे मालूम हुआ कि हक पोशी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को छुपाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात व कमालात को छुपाना या उनका इनकार करना अहले किताब का अमल रहा है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इनकार किए, तो उस दौर में नहीं बल्कि आज के भी दौर में हम देखें दुनिया में आज के अहले किताब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई झूठ बांधते हैं, आपका मजाक बनाते हैं और आपकी तौहीन करके खुश होते हैं, इस्लाम की तौहीन करके खुश होते हैं, कुरान की तौहीन करके खुश होते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये तमाम बातें हक़ हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। ये अमल उनका कोई नया अमल नहीं है। देखें, इस्लाम का दावा करने वालों को ये ज़ेब नहीं देता कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात बयान करने से उनकी ज़बान में लुकनत हो और फ़ज़ाइल सुनने से दिल में घुटन हो। यानी अगर अहले किताब कर रहे हैं तो उनका ये अमल रहा है हमेशा के, हर नबी के साथ उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन अगर मुसलमान भी ऐसे हैं या मुसलमानों में ऐसे भी ग्रोह हैं, जमातें हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान करने से गुरेज करते हैं, कोई बयान करता है तो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं होता, फ़ज़ाइल सुनने से दिल तंग होता है, तो उनको जानना चाहिए कि इरशाद बारी ताला है व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है। याद रखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़अत शान किसी के घटाने से ना घटेगी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने का वादा किया है और वो बुलंद होती रहेगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इज़्ज़त अल्लाह ताला मेंटेन करता रहेगा, करता हुआ आया है, चाहे अहले किताब को कितना ही नागवार गुजरे, चाहे मुसलमानों में भी कोई ग्रुप ऐसा क्यों ना पैदा हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल सुनने से गुरेज करता है,
بلکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ یاد رکھیں اللہ کی ان پر لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتا رہا ہے اور بلند کرتا ہے وہ، اور آگے بھی بلند کرتا رہے گا۔ اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ منافقین ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں حق ظاہر نہ ہو جائے، یعنی جو ہیپوکریٹس ہیں، جو حق کو باطل سے چھپانے کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں بھولے سے کوئی حق بات کا اظہار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر حق ظاہر ہو جائے گا تو سماج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ باطل پرست ہیں، حق کو باطل سے چھپانے کا انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کی جھوٹی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اہل کتاب اپنے مفادات کی خاطر حقائق کی پردہ پوشی کو عقل مندی سمجھتے رہے، یعنی اہل کتاب ہر دور میں اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر حق بات کو چھپانے کا کام کرتے رہے ہیں، اور اپنی اس غلطی کو اور اپنے اس گناہ کو عقل مندی سمجھتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اہل کتاب کا عمل ہر دور میں رہا ہے۔ آج اگر دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ مختلف ممالک میں اہل کتاب اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، اور وہاں کے پریسیڈنٹس وغیرہ بھی ان کو بیک اپ کر رہے ہیں، تو یہ عمل ان کا نیا نہیں ہے، چونکہ وہ اس بات سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل کو کسی اور پر اتار دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتار دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ یہ بات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، نمازی میں کر پائے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہوتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چاہے کتنی ہی گستاخیاں کفار سے کیوں نہ ہو، آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ ضرور ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔